بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی بابرکت زندگی اور آپ کے پر انوار لیل و نہار، سورج سے بھی زیادہ روشن آپ کی راتیں اور سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار آپ کے دن، اگر اس کے متعلق اختصار سے اور طوالت سے بچتے ہوئے بھی گفتگو ہو تو اس کے لیے مجھے میری کہنے کے لیے اور آپ کو سننے کے لیے اپنی زندگی ساری گزر جائے تب بھی ہم حق نہ ادا کر سکتے ہیں اور نہ پورا سن سکتے اور سمجھ سکتے ہیں. کیوں کہ اللہ جل شانہ نے آپ کی زندگی مبارک اسے ایک دو کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے نمونہ بنایا ہے. اور آپ کی زندگی کی پاکیزگی، ستھرائی، عظمت اور نمونہ ہونے کے لیے قرآن کریم کی صرف ایک آیت بہت کافی ہے. اور وہ کیا ہے؟ سورۃ الحجر میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی زندگی کی قسم ہے. کون قسم اٹھا رہا ہے؟ اللہ. اور کن کی زندگی کی؟ آمنہ کے لال ان کی زندگی کی قسم اٹھا رہے ہیں. انہم لفی سکرتہم یعمہون. قوم لوط کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ اپنے نشے کے اندر اندھے ہو چکے تھے. تو اس مختصر سے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک گوشہ اور اس گوشے کا ایک حصہ نہیں بلکہ اس حصے کا بھی ایک معمولی سا ذرہ اس کے متعلق گفتگو کی کوشش کرنی ہے. اور وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اپنے رب پر توکل کیسا تھا، آپ کا اپنے رب پر اعتماد کیسا تھا. آپ دنیا اور دنیا کے سارے اسباب سے بے نیاز ہو کر اور بے خوف ہو کر ایک اپنے اللہ مالک الملک کی ذات پر کیسے توکل کرتے تھے. اور جب آپ توکل کرتے تھے تو نتیجے بھی وہ نکلے کہ پھر کائنات نے اس جیسے نتیجے دیکھے بھی نہیں.
اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کسی بات کا عزم کر لو، ارادہ کر لو، کرنی ہے سب کچھ دیکھنے بھالنے کے بعد، تو پھر کیا کرو؟ فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پہ توکل کرو اور کام سر انجام دو، نتیجے کو اس ذات پہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ جب آپ ایسے کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ توکل کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ جب آپ توکل کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ آپ سے پیار کرے، اور جس سے اللہ پیار کریں اس کے کاموں کے نتیجے اچھے نکلتے ہیں یا برے نکلتے ہیں؟ وہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے توکل کو سمجھنے کے لیے ساری سیرت اور ساری عمر بات کرتے رہو، زندگی ختم ہو جائے گی، غور و فکر جواب دے جائے گا، لیکن آپ کا توکل اور اس میں جو سبق ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلنے کا حکم ہوتا ہے آپ کو، تو حالات باہر کیا ہے؟ حالات کیسے ہیں؟ دشمن اور خون کے پیاسے وہ کہاں کھڑے ہیں؟ گھر کے گرد چاروں طرف گھیرا ہے، ننگی تلواریں، بے رحم دل ہیں اور صفاق دماغ ہیں جو تلواریں لے کر کھڑے ہیں کہ معاذ اللہ اب باہر نکلیں تو آپ کا کام تمام کر دیں۔ اور سیرت ابن اسحاق میں یہ روایت آئی ہے کہ وہ ظالم سارے باہر کھڑے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو گھر کے اندر ہیں اور جن کے انتظار میں ہم کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم سارے جزیرت العرب کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ وہ بطور مذاق، بطور استہزاء یہ کہتے ہیں۔ اور پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے ہیں زندگی بادشاہوں کی طرح گزارو گے، اور جب مر جاؤ گے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور جب اٹھایا جائے گا تو تمہیں ایسے خوبصورت باغات ملیں گے، ایسی جنتیں ملیں گی، ایسے خوبصورت سبزہ اور ایسے خوبصورت مناظر ملیں گے جیسے مناظر اردن کی جگہوں پر، اردن کے میدانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اردن کا ملک بہت خوبصورت ہے، سبزہ، پانی، انہار، اشجار۔ وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے ہیں مر کے اٹھو گے تو تمہیں وہ سب کچھ ملے گا، اور اگر ایسے نہ کرو گے تو تم لوگ ایک دوسرے کو قتل کرو گے، تم لوگوں میں دشمنیاں ہوگی، پھر تم مرو گے، اور پھر جب اٹھائے جاؤ گے تو تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ اور یہ کہہ کر وہ قہقہے لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے گھر کے اندر رب کی رحمت کا، اس کے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ حکم آتا ہے نکلیے، انہوں نے چاروں طرف گھیرا ڈالا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکلتے ہیں اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے، تو زبان پر آیات کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہو سیدھے راستے پہ، آپ اکیلے ہو، یہ سارے گمراہ۔ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک فهم یہتدون۔ اور اس کے بعد
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. جس پر توکل کر کے نکلے انہوں نے کیا کیا؟ نکل گئے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ انتظار کرتے رہ گئے. اور اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے ان کے آگے بھی پردے ڈال دیے، پیچھے بھی پردے ڈال دیے. ہم نے آگے بھی دیواریں کھڑی کر دی، پیچھے بھی دیواریں کھڑی کر دی. وہ تلواریں لے کر کس انتظار میں ہیں اور آپ وہاں سے نکل جاتے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. آنکھیں ہیں لیکن جس پر توکل کیا ہے یہ آنکھیں اس کے حکم سے ہی دیکھتی ہیں. جس پر توکل کیا ہے اس کے حکم سے آنکھیں دیکھتی ہیں. اس کا حکم نہ ہو بینائی باقی رہے لیکن چیز تب بھی نظر نہیں آتی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوتے ہیں، غار ثور کی طرف آتے ہیں. غار ثور میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ مشرکین ڈھونڈتے ہوئے، کافر تلاش کرتے ہوئے، بھاگ دوڑ کرتے ہوئے وہ غار کے منہ پر پہنچ جاتے ہیں. اور ابو بکر صدیق آپ کے عسر و یسر کے ساتھی، خوشی اور غمی میں آپ کے لیے ہر دم تیار رہنے والے ابو بکر وہ ساتھ ہیں. اور جب دیکھتے ہیں وہ غار کے قریب پہنچ چکے ہیں تو امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدهم نظر الى قدميه ابصرنا تحت قدميه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے صرف اپنے قدموں کی طرف دیکھا، نیچے ایسے دھیان کیا تو صورتحال یہ ہے ہم انہیں غار کے اندر نظر آ جائیں گے. دشمن اتنا قریب پہنچ چکا ہے. اور یہ جو آئے ہیں یہ صلح صفائی کے لیے نہیں آئے، یہ پیار محبت کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ سمجھنے سمجھانے نہیں آئے ہیں. یہ خون کے پیاسے ہیں لیکن اپنے رب پر توکل، اعتماد، یقین اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ابو بکر اس میں گھبرانے والی بات کیا ہے؟ کیا خیال ہے تمہارا ان دو کے متعلق جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہے؟ تو یہ سوچئے توکل کرنے والے انہوں نے جب یہ کہا کہ ابو بکر کیا خیال ہے ان دو کے متعلق تیسرا رب ہے، اور اللہ جل شانہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات اس قدر پسند آئی کہ قرآن کریم کا اسے حصہ بنا دیا. الا تنصروه فقد نصره اللہ. تم نے مدد نہیں کرنی، نہ کرو. دنیا والوں تم مدد نہیں کرتے، نہ کرو. اس کی مدد انہوں نے کی ہے جس پر انہوں نے توکل کیا اور وہ اللہ ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا. جب انہیں کنہوں نے نکالا؟ کافروں نے نکالا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ان دو میں سے ایک جب وہ کہاں تھے؟ غار کے اندر تھے. اذ یقول لصاحبہ. وہ اپنے دوسرے ساتھی سے کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا. ڈرتے کیوں ہو؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ جل شانہ نے اس توکل کو اور اس موقع پر توکل کے ساتھ کہے ہوئے الفاظ کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا. اور پھر وہ ناکام ہوئے کہ نہ ہوئے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا. وہ کہنے لگے یہاں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا. اور لمبی روایات
لمبی تفاصیل ہے، وہ کہنے لگے یہاں تو آدمی انسان نہیں آ سکتا، یہاں کہاں ہوں گے، چلو واپس، اور وہاں سے وہ واپس نکل جاتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اس سے اگلی آیت میں فرمایا اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو بتاؤ تم پر کو غالب آ سکے گا؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور وہ اگر اپنی مدد تم سے کھینچ، تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو کیا ہے پھر؟ فَمَن يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِ، پھر اس کے بعد تمہاری مدد کون کرے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور لازم ہے مومنوں پر کہ وہ توکل صرف اپنے رب پر کریں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکل کر آگے روانہ ہوتے ہیں۔ لمبا قصہ انتہائی اختصار کے ساتھ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا۔ سراقہ ابن مالک وہ اونٹوں کے لالچ میں جب سارا عرب اس کوشش میں تھا کہ ابو بکر اور ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مل جائیں تو ہمیں 100 سرخ اونٹ مل جائیں۔ سراقہ ابن مالک یہ بھی اس وقت اپنی قوم کا بڑا، یہ بھی اسی تلاش میں تھا۔ لمبا قصہ، اسے پتہ چلا، اس نے اپنے گھوڑے کو پیچھے دوڑایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، اور ان کا عالم یہ تھا کہ چلتے چلتے کبھی آگے چلے جاتے، چلتے چلتے کبھی پیچھے آ جاتے، چلتے چلتے کبھی دائیں ہو جاتے، چلتے چلتے کبھی بائیں ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش والے رب کی قسم ہے اپنے لیے پریشان نہیں ہوں بلکہ آپ کے لیے پریشان ہوں۔ آگے آتا ہوں تو یہ خیال ہوتا ہے کہ دشمن کا تیر آئے تو ابو بکر کو لگے، اللہ کے رسول کو کوئی اذیت نہ پہنچے۔ پھر خیال آتا ہے پیچھے نہ کوئی آ جائے، دوڑ کے پیچھے آتا ہوں کہ تیر لگے تو ابو بکر کے جسم کو چھلنی کرے، اللہ کے رسول محفوظ رہے۔ پھر خیال آتا ہے دائیں سے نہ آئے، بائیں سے نہ آئے، اسی لیے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اسی حالت میں دیکھتے ہیں کہ ایک آنے والا سوار آ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا آ رہا ہے، آنے والا آ رہا ہے اور قریب ہے کہ ہم تک پہنچ جائے۔ تو کیا ہوا؟ سراقہ خود کہتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا، ابو بکر پریشان تھے لیکن اللہ کے رسول وہ اپنے رب کو یاد کر رہے تھے۔ آپ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کیا، گوارا نہ کیا، اس کی طرف پلٹ کر دیکھنا بھی پسند نہ کیا، گوارا نہ کیا۔ تو اللہ جل شانہ نے کیسے محفوظ فرمایا، یہاں تک کہ وہ سراقہ انہوں نے ایک بار دو بار کوشش کی، تیسری مرتبہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان لکھ دیجئے، مجھے معافی نامہ لکھ دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی آنے والے کو آپ کی طرف آنے نہیں دوں گا۔ اب اس واقعہ میں مزید توکل کی ایک اور نشانی اور علامت، سراقہ ابن مالک کو کہنے لگے جو سامان میرے پاس ہے وہ لے لیجئے، کھانا پینا ضروریات کی جو چیزیں ہیں مجھ سے لے لیجئے، آپ مسافر ہیں، جا رہے ہیں تو آپ کو کام آئیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
اور آگے چلتے گئے، دودھ کی پیاس بھوک محسوس ہوئی تو اللہ رب العالمین نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا دیے، جو اس وقت وہاں بکریاں انہیں چرا رہے تھے۔ اور لمبا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کیا دودھ ہے؟ وہ کہنے لگے جانوروں میں دودھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا تو دودھ اس طرح نکلنے لگا، گویا دودھ اسی انتظار میں تھا کہ آپ ہاتھ لگائیں، اور دودھ اتنا نکلا کہ آپ نے پیا، حضرت ابو بکر نے پیا، عبداللہ بن مسعود نے پیا، اور پھر بھی دودھ بچ گیا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔